یہ بجٹ تو ابھی پیش ہوا ہے اور بجٹ پیش ہونے کے بعد پیٹرول کی قیمت بڑھی, گیس کی قیمت بڑھی اور مزید بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف مزید تقاضے کر رہا ہے, ڈو مور کہہ رہا ہے. تو جو غلام ہوتے ہیں انہوں نے پہلے بھی ڈو مور کے نتیجے میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, اس جنگ میں پاکستان کو دھکیل دیا جو ہماری جنگ نہیں تھی, برباد کر کے رکھ دیا. 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا. اب یہ معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں ڈو مور کہا جاتا ہے کہ مزید ٹیکس لگاؤ. ابھی جو تنخواہ دار طبقہ ہے جس نے گزشتہ سال 375 ارب روپے انکم ٹیکس کی صورت میں دیا, یہ تو وہ ٹیکس ہے جو وہ اس کی سیلری سے کٹ جاتا ہے, اور اس میں بھی جو ٹیکس کٹ رہا ہے اس کے بعد جو مزید ٹیکس بجلی کی قیمت کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں اس پہ ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے, صابن پہ لگا ہوتا ہے, مختلف قسم کی یوٹیلیٹیز پہ لگا ہوا ہوتا ہے, گیس کے بل میں لگا ہوتا ہے, وہ الگ ٹیکس ہے. تو اس تنخواہ دار طبقے سے تو آپ نچوڑ رہے ہیں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب سے اور ان کے وزیر خزانہ صاحب سے جو ان کے پتہ نہیں کتنے, تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگایا؟ آپ لوگوں کی سمیں بند کر کے اگر پاکستان میں ایک افراتفری پیدا کر رہے ہیں تو یہ سارے عوام کی سمیں بھی بند کر دیں تو آپ 30% ہدف بھی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ جو 1.5% طبقہ ہے جاگیرداروں کا ان کی سمیں بند کر دیں اور ان کی زمینوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں تو اس سے کہیں زیادہ پیسے جمع ہو سکتے ہیں. آپ اپنی ممبرانی اسمبلی کے الاؤنسز میں اضافہ کر رہے ہیں. وہ جو اگر 10 روپے کلومیٹر ان کا آنا پڑتا تھا, وہ جو اتنا بڑا شاندار کارنامہ انجام دیتے ہیں اسمبلی میں آنے کا اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, فارم 47 کی پیداوار اکثریت ان کے 10 روپے سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا فی کلومیٹر اور مزید الاؤنسز بڑھا دیے. پھر آپ نے سول اور فوجی بیوروکریسی کو یہ اعزاز بخش دیا کہ وہ جائیداد کی منتقلی کریں گے تو ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا, عام لوگ کریں گے تو ٹیکس لگے گا. ججز کے الاؤنسز بڑھا رہے ہیں اور کسی کو پریشانی نہیں ہو رہی. کوئی طبقہ نہیں ہے ایسا جو آ کر کھڑا اور کہے, کوئی جرنیل کہہ دے, کوئی بریگیڈیئر کہہ دے, کوئی جج کہہ دے, کوئی سیاستدان کہہ دے کہ نہیں یہ مراحت ہمیں نہیں ملنی چاہیے, اس لیے کہ پاکستان کی قوم جب مشکل میں ہے تو ہم کیوں نہیں مشکل میں جائیں, بلکہ ہم اپنی پچھلی مراحت کو بھی کم کر دیتے ہیں. لیکن اپنی مراحت کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کون سی چیز ہے جو عام آدمی کی ہے جس کو تم جو ہے وہ چھوڑ رہے ہو اور مراحت یافتہ طبقے کی مراحت کم نہیں کر رہے؟ لہٰذا ہم یہ تاریخی دھرنا دینے جا رہے ہیں اور یہ دھرنا صرف ایک اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک دن ہم دھرنا دے دیں گے, ہم بیٹھ جائیں گے یہاں پر انشاءاللہ. اور اس دھرنے میں ہمارا ایجنڈا ہے کہ یہ قیمتیں کم کرو اور یہ آئی ایم ایف کی غلامی قبول نہیں ہے. نسرین مڑے کیا پریشانی ہے؟ 24,000 بل آ گیا یہ بجلی نا تو کیا چلانی رہی ہے مڑے تو سارے گرہن یہ حالت ہے. صحیح بل بھیجے نے اس واری تے آسان مڑے 1200 آسان تو تھی پتہ ہی نہ سسٹم کیتا وا. ہاں انی مڑے سولر لایا واس آسان کنڈا لانے الحمدللہ راتی لانے کنڈا سویرا نماز پڑھی اللہ یاد کری تو لائی سڑنے ساری رات اے سی فریج ہر چیز چلانے آسان کنڈیاں پڑھی. کیڑی بےمانی آئے کیڑا تو کھایا ہیں اے بےمانی دسی گی ہے وہ بےمانی نہیں دسنی ہے. 200 یونٹ ہے پر 3000 بل تو 201 یونٹ ہے پر 8000 بل مڑے اے بےمانیاں اے ڈاکے اے ڈکیتیاں تو سائن نہیں دسنیاں. میں تو اس بندے کی لونی ہے جسے فرمولہ بنایا اللہ نے قسمیں, میں تو اس نے لتا پر لت رکھی تو دل کرنا بےمان آدمی چیریت رکھی سٹا خنزیر ہے کی ریبانی جو پٹی سٹی نے حکومتاں کرنے نہیں پہ ہیں تو جی او کرنے پہ ڈاکو کی پھر ڈاکو ہی پہنے نا پھر چورائیں مور پہنے نا ماڑیے پہنو اس تو بغیر گزارے نہیں. ہاں ان اس طرح ہی کرسی عوام کیا کرے عوام. ہاں انہوں نے تو مثال اس نے لی ہے نا, بندہ سا ایک مجرم سا کٹہرے کھلتا سا جج صاحب پوچھیا پڑھے لکھے ہو آنا جی سر 12 جماعتاں پڑھے ہوا. جج صاحب آنے اچھا تو لکھ پڑھ سکتے ہو آنا جی لکھ سکتا ہوں پڑھ نہیں سکتا. جج صاحب اس کی کاغذ تو پینسل دیتی تو آنے سے اپنا نام لکھ سارے کاغذیں پر کاٹے ہی کاٹے ماری تو جج صاحب کی دسیاس. جج صاحب آنے یہ کیا لکھا ہے تم خود ہی پڑھو. آنا جی میں پہلو بائی سی نا میں لکھی سکنا میں پڑھی نہ سکنا کوئی اس طرح سوریا نہ جنایا وا کوئی لایا نیت ہے وہ آپ ڈج جڑے فرمولے بنانا ہے.